جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 14 مئی 2026 اور جمعرات کا دن۔ سر آج میرے سامنے جو چیزیں ان میں عمران خان صاحب کا اللہ پہ ایمان، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کے بارے سے بات کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے اللہ پہ ایمان، بینگ اے مسلمان ہمارا اللہ پہ ایمان جو ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اور کس لیول کو ہونا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ شاہد افریدی کو تمغہ امتیاز ملا ہے یو اے ای کے جنگ کے دوران جو نتنیاہو کا وزٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور تائیوان اور چین کا مسئلہ ہے، ٹرمپ گئے ہوئے چائنا میں، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا ایک 16 سالہ بچہ شہید کر دیا گیا، اور رحمت اللہ جان نے جو بات کی عمران خان کی آنکھ کے بارے میں کہ ایک سانحہ ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو مسئلہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ میرا خیال ہے پہلے چائنا چلتے ہیں، چین چلے جانا ہے، چین علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا ہو تو آپ کو جانا چاہیے۔ یہ میں سن رہا بڑا ہو گیا، چین ایک سو امپورٹنٹ کنٹری، اتنے سالوں سے یہ چائنا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس وقت خبروں کا موضوع بنا ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہاں پہ گیا ہوا ہے چائنا دورے پہ۔ چائنا کے دورے میں ان کی بڑی کوشش تھی کہ پاکستانیوں کی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ٹرمپ وہ ایک ہی دو دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے بگڑا جائے پاکستان تو بڑی غالب بن جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، لیکن وہ غالباً ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی ہے، اور ان کی جو چیزیں بیچ میں رہ گئی ہیں۔ اب چائنا کا اپنا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اڑدیاں خبروں نے کنفرم نہیں ہے کہ چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی استعمال، انڈیا کے ساتھ جنگ میں بھی استعمال کر لی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے اس میں بھی اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، اور کامیابی سے انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں۔ اور اس وقت پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ چائنا ایک سپر پاور ہے، ہماری طرح وہ بھی ایک سپر پاور ہے۔ تو اس کی جو ٹون ہے ٹرمپ کی چائنا جانے سے پہلے اور چائنا پہنچ کے، وہ بڑی مصالحانہ قسم کی ہے۔ وہ وہاں سے غالباً کچھ ان سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے چین ان کی مدد کرے گا، ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، یا ان سے کوئی معاہدہ لینے کے لیے، یا ان سے کچھ فیس سیونگ۔ اصل میں معاملہ سب جو ہے نا فیس سیونگ کا آ گیا کہ ساڑی رہ جائے، ساڑی ناک نہ لگی، ساڑے لاکھ نہ لگے، یہ پوزیشن اب بنی ہوئی ہے۔ ہم نے گر چکے ہیں، ہار چکے ہیں، لیکن یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ لیکن چائنا کے اپنی ریزرویشن ہے، چائنا کے اپنے معاملات ہیں۔ چائنا کے ساتھ جو بڑا معاملہ ہے وہ تائیوان کا ہے، اور اس میٹنگ میں یہ یقیناً یہ سامنے رکھا جائے گا، ٹیبل پہ رکھا جائے گا چائنا کی طرف سے، اور چائنا کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے تائیوان کی طرف دیکھا یا تائیوان کا معاملہ چھیڑا یا تائیوان پہ کوئی بات کی تو ساری تھوڑی لڑائی ہے، آپ کے ساتھ ہمارے مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو نہیں رہیں گے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت ان کی میٹنگ، سارے دنیا کا دھیان اس طرف لگا ہوا ہے۔ لیٹس سی تائیوان اور سوری امریکہ اور چین کی اس کی جو مذاکرات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان میں سے کیا نکلتا ہے آنے والا وقت۔ اس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ مجھے خاص طور پہ انٹرسٹنگ اس لیے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں کہ دنیا میں کوئی اور سپر پاور ہے۔ امریکہ تھا، امریکہ ہے، امریکہ ہی رہے گا والا سچویشن، لیکن اس دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے خود کہا ہے کہ چائنا ایک سپر پاور ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ سپر پاور دوسری سپر پاور کو کیسے ڈیل کرتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، تائیوان کا مسئلہ کیسے جاتا ہے، اور ایران کے مسئلے کو وہاں سے کہاں لے کے جایا جائے گا۔ یہ اس کچھ دنوں میں یہ چیزیں باہر آ جائیں، لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید جنگ آگے بڑھے گی، جنگ دوبارہ لگے گی، اس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہے کہ بھی کیا سچویشن بنتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جو دورہ ہے چین کا، اس کے بارے میں۔ شاہد افریدی کو تمغہ مل گیا جی، تمغہ امتیاز میں دے دیا انہوں نے، سمجھ نہیں آتی امتیاز کو پوچھے بغیر ہی دے تمغہ امتیاز تمغہ سی تو شاہد افریدی کو مل گیا۔ یار ان تمغوں کی جو سیل لگی ہے وہ آپ نے سنی، تمام لوگ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کتنے انہوں نے سیل لگائی ہے تمغوں کی۔ یعنی اس بندے کی کون سی ایسی اچیومنٹ ہے، اس کی کوئی ورلڈ ریکارڈ ایسا بتا دیں کہ اس نے سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں، یا اس نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں، یا اس نے سب سے زیادہ پاکستان کو میچ جتوائے ایز اے کیپٹن، یا سب سے زیادہ اس نے کیچ پکڑے ہیں۔ کوئی مجھے اس نہیں سمجھ لگ رہی کہ اس کو سب سے زیادہ زیرو ظہور ہے اس بندے کے، اور اس کا جو اعزاز ہے، اس کو جو دیا گیا ہے تمغہ، وہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس بھی برش بڑا اچھا ہے اور وہ پالش بڑی اچھی کرتا ہے۔ یہ ہمارے شاہد افریدی کو صاحب کو جو انہوں نے دیا ہے، بڑا یہ عجیب و غریب ہے۔ تمغوں کی سیل لگی ہوئی ہے پاکستان میں، یہ نہیں کہ تمام کو دیے انہوں نے الٹے سیدھے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر جو ہیں وہ اللہ کا مال انہیں۔ اچھا جی، مغربی کنارے پہ اسرائیل کی دیکھیں، کل بھی میں نے ذکر کیا، اب یہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے۔ ایک 16 سالہ بچے کو پھر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا اسرائیل میں۔ یہ فلسطین میں مسلسل ہو رہا ہے،
مسلسل یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ تصاویر آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ جو اسرائیلی ہیں وہ کس برے طریقے سے قتل و غارت گری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور کس طرح بہیمانہ طریقے سے عورتوں پہ تشدد، بچوں پہ تشدد، یہ ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہر بندے کو، ہر ملک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ملک اپنے اپنے اتنا بڑا ایشو ہے، اتنا بڑا کرائسس ہے وہاں پہ، جس کا کسی کا اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا، کسی کا بھی دھیان نہیں جا رہا، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ جب ہم خبریں نہیں بھی کر رہے ہوتے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، اسرائیل کے اندر، اپنا غازہ میں مر رہا ہوتا ہے، فلسطین کے کسی نہ کسی علاقے میں، مغربی کنارہ یا شمالی کنارہ یا جنوبی کنارہ، جو ان سا بھی علاقہ ہے وہاں پہ ہوتا جا رہا ہے، مسلسل قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، مسلسل چل رہی ہیں، لیکن کسے بندہ دھیان نہیں پڑتا اس پاس، کوئی بندہ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم 10 منٹ کے ویلاگ کرتے ہیں یا 15 منٹ کے یا آدھے گھنٹے کا، ہم ساری دنیا کور نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کی مقام یہ ہے کہ ہمارے جو مین سٹریم میڈیا جو ہے پاکستان کا، وہ اس طرف کور کرنے کو بالکل تیار نہیں، اسرائیل کے معاملات کو بالکل دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو جو عجیب قسم کے خوف میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے، اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے برابر ہے کہ یہ خبر روزانہ کی بنیادی پہ انسان مر رہے ہیں، بنیادوں پہ انسان مر رہے ہیں، لیکن ہماری جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو اس کی طرف بالکل کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے۔ عمران خان کی آنکھ کا جانا ایک سانحہ ہے، یہ انہوں نے متی اللہ جان نے بات کی ہے۔ سر آپ یقین کریں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا حادثہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، یقین کریں سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیسے بتاؤں، کیسے آپ اپنی آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے، پاکستان کے عوام اپنی آنکھیں بند کریں اور پھر سوچیں کہ ایک آنکھ اپنی بند کر کے دیکھ لیں، ایک آنکھ پہ پٹی باندھ دیں، ایک دن گزاریں آپ اپنے ایک آنکھ کے ساتھ، اب دیکھیں کیا آپ کو فیل ہوتا ہے، کیا آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان پھر رہا ہے، ایک آنکھ پہ آپ سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو باہر بھی نکال دیا جائے گا، آپ کو اس گرم موسم سے نکال لیں گے، اس گرمی سے نکال لیں گے، سجدہ کرنا آپ نے ایک، سجدہ کرنا صرف آپ نے ایک، وہ نہیں ہو پا رہا عمران خان سے۔ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ اس نے جا کے متھے ٹیک دینا، جی صرف یہ کہہ دینا کہ جی آپ جیتے میں ہارا، اتنا کہنا اس نے۔ اور یہ عمران خان کی آنکھ جو ہے، خیر اب واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ واپس آ جائے میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ یقین کریں کہ یہ ایسی بات ہے عمران خان کے کہ اس وقت سارے ملک کو پھٹ پڑنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا نہیں۔ میرا باپ اگر بیمار تھا تو میں اس کے جب کیا بتاؤں آپ کو، کیا دل پہ گزر جاتی ہے جب آپ کا ماں یا آپ کا باپ آپ کا کو بہت پیارا جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ایک آنکھ چلی گئی ایک بندے کی، اور اس بندے کی چلی گئی جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو زندگی بخشی، جس کی وجہ سے لوگوں کو زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بخشی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کو زندگی بخشی، جس نے ایسے ماحول کریٹ کیے، جس نے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، جس نے ہاسپٹل بنائے، اس بندے کے لیے اس انسان کی آنکھ چلی گئی اور پاکستان بالکل خاموش رہا۔ یہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے فائدے اٹھائے، جو تنخواہیں لے رہے ہیں بغیرت کے بچے، عمران خان کے دور میں جو 1.5 لاکھ روپے اسمبلی ممبر کی تنخواہ تھی، وہ آج تقریباً 4 لاکھ ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ بندہ خاموش بیٹھا ہے اپنے گھر میں، وہ بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ اور عمران خان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، اس طرف آ جاتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا ایمان، یہ سارا کچھ جو ایک شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہ جیل کاٹ رہا ہے، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، میں بھی کافی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، یہ کہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے دہرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی کتنی طاقت ہے، ایمان کی کتنی اسٹرینتھ ہے، اللہ تعالیٰ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان جو ہے وہ انسان کو کس مقام تک لے کے چلا جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے، خاص طور پہ ہمارا جو تحریک انصاف کا جو نوجوان طبقہ ہے، میں ان سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں۔ ان کی تربیت نہیں ہو سکی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ یعنی آئی ایس ایف کے اندر، یوتھ ونگ کے اندر، یہ سارے کے سارے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو لوگ جو کام کر رہے ہیں، یا جو ان کے صدور ہیں، یا جو اس کو لے کے چلے، میرے خیال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی کو سمجھ ہی نہیں سکے، وہ اس ایمان کو سمجھ ہی نہیں سکے جو ایمان عمران خان کے اندر ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ٹرانسفر کرے اپنے لوگوں کو، جو چاہ رہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو دے، اپنی قوم کو دے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔
اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جیل میں نے بارہا کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں. اگر آپ خود بھی اپنے آپ کے کمرے کے اندر بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں، اور آپ اندازہ کریں آپ 24 گھنٹے اس کے اندر رہیں، جہاں پہ نہ آپ کو ٹی وی ہے اور وہاں پہ گرمی ہے، آپ 24 گھنٹے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کس حالات میں رہ رہا ہے. اور یہ بغیر ایمان کے بندہ رہ نہیں سکتا. ایمان کی پختگی آپ کو وہاں پہ رکھتی ہے. آپ کے ایمان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو وہاں پہ رکھتی ہے. باتیں سننے کو مل رہی ہیں، بڑی سننے کو مل رہی ہیں کہ عمران خان یہ اتنے 1000 دن ہو گئے سر، ایک آنکھ چلی گئی ہے، کسی کو احساس نہیں ہو رہا. یہ اللہ کے اوپر ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ختم ہوئی ہے، ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے اور ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. اگر ان میں ایمان ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہ کریں. اب آپ یقین کریں کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، جن زی، اس پہ ویسے میں نے الگ سے بات کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ چھوٹی بات ہو رہی تو جن زی بڑی امپورٹنٹ ہے، ہماری جنریشن آنے والی. وہ حقیقت پسندانہ قسم کی، حقیقت پسند قسم کی ہماری جنریشن ہے. ہماری جنریشن بہت حقیقت پسند ہے. عمران خان نہیں حقیقت پسند. عمران خان بالکل بھی حقیقت پسند نہیں ہے. وہ جنون کی بات کرتا ہے، وہ جذبے کی بات کرتا ہے، وہ اللہ پہ ایمان کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ پہ ایمان کرو گے تو آپ ناممکن کو ممکن بنا دو گے. آپ آگ کو گلزار بن جاتی ہے اگر اللہ پہ ایمان ہو. وہ ہمارے اندر نہیں ہے نوجوان میں. ہمارے نوجوان جو ہیں، ہماری جو جنریشن زی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی، وہ ان کی آنکھیں بڑی زبردست ہیں. وہ بتائیں گے آپ کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی جان اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو نقصان ہو جائے. وہ یہ نہیں سوچتے. اگر میں ان کے اندر یہ ایک جذبہ ہے، ان کے اندر ایک ایسی بلٹ ان سافٹ ویئر ہے ہماری قوم کے بچوں کے اندر کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اگر ہم اس کے ان کو کانسیکوینسز زیادہ نظر آتے ہیں. یوں کہہ لیں کانسیکوینسز، کسی کے ناکامی کے چانسز بہت نظر آتے ہیں. ان کو ہر کام میں ناکامی کے چانسز نظر آئیں گے. کسی کام میں وہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بھی اللہ کا نام لے کے شروع کریں، دیکھی جائے گی. اب عمران خان کے فالوور ہیں. عمران خان نے کیا کہا آپ کو؟ عمران خان نے آپ کو کہا، عمران خان کا آپ ریکارڈ دیکھیں. اس کو کسی نے کہا جی ورلڈ کپ تو کوئی نہیں جیت سکتا. اس نے کہا جی آخری ٹائم تک ہم جیت کے دکھائیں گے آپ کو. رمیز راجہ کے سٹیٹمنٹ ہے آپ کے سامنے. کہتے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ہار چکے ہیں، یہ ورلڈ کپ سے باہر. یہ ایک وعدہ بتا کرتا ہوگا. کیا تھا وہ ایمان تھا. وہ اللہ پہ ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ پاک پروردگار مجھے یہاں سے نکالے. ہاسپٹل کی بات دیکھ لیں، سب نے کہہ دیا کہ نہیں ہونا، لیکن اس نے کہا یہ ہونا ہے، یہ میں کروں گا، میں اس کے اوپر میں لگا ان شاء اللہ تعالی اللہ پاک کر کے دے گا. اللہ پاک نے کر کے دیا. کیا تھا؟ ایمان تھا. اب یہ ہر بندہ عمران خان نہیں ہو سکتا. تو بھائی جان اگر ہر بندہ عمران خان نہیں ہو سکتا، ہر بندہ پھر لیلا ہو سکتا ہے، پھر بکری ہو سکتا ہے. جس طرح جانور آئے ہیں، آپ آئے ہیں، پیدا ہوئے اور آپ چلے گئے. یہ آپ نے سیکھا ہے عمران خان سے. عمران خان کا خطر نہیں. اشرف المخلوقات ہیں آپ. علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال کا جو مومن ہے، علامہ اقبال کا جو مسلمان ہے، جو اس کا ایمان اتنا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ بندے سے آپ پوچھ رہا ہے کہ تو 10ویں تیرا کی پروگرام ہے، تو جدہ کہنا سی اتنا کر لینے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ اس وقت کہہ رہا ہے جب اس کا ایمان اس لیول تک چلا گیا. لیکن ہمارے نوجوانوں میں ایمان نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ نہیں کر سکتے. کمپرومائز ٹوٹلی کمپرومائز ذہن ہے لوگوں کے. اور کہنے کو یہ نوجوان ہیں، ان سے ان کی گفتگو سنیں، آپ کو بتائیں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہمارے یہ نوجوان پاکستان. اچھا میں ایک اور بڑی چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پوری کی پوری جنریشن ہے وہ یہاں کی جنریشن سے بہت ڈفرینٹ ہے جو ہماری یورپ امریکہ میں. یورپ امریکہ میں بچوں نے یقین کریں کہ میرے اپنے گھر میں حالات یہ ہیں کہ کوکا کولا، پیپسی، کوکا کولا اور یہ میکڈونلڈ، یہ ساری چیزیں اس طرح ہے کہ جس طرح کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کوئی گناہ ہے، عذاب ہے، ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن وہاں سے جو بچے آ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب ہے احساس کا جو جذبہ ہے اس صہیونی ملک، ایک غیر ملک میں رہتے ہوئے انسانیت جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہے. اور جو ہمارے مسلمان ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں ان میں وہ نہیں ہے جذبہ، ان میں وہ چیز نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اسی کے لیے تو عمران خان لڑتا رہا کہ بھائی جان ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا کریں، اپنا ایمان اپنا مضبوط کریں، اپنے ایمان لے کے آئیں. لیکن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ اٹھائیں یہاں سے ٹک ٹاک اٹھائیں، مجھے پاکستان سے جتنے بھی آپ کے پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہے وہ ساری کی ساری مجھے دکھائیں. آپ کسی کے پاس بھی وہ جذبہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے، جس کے لیے عمران خان لڑ رہا تھا، جس کے لیے عمران خان بار بار بات کر رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اب بڑا الگ سبجیکٹ ہے. میں عمران خان کے ایمان سے بات شروع ہوئی تو میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ سے کسی وقت پروگرام اس کے اوپر پورے کا پورا صرف اس بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں چیز کیوں نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، کوفت ہوتی ہے مجھے کہ ہمارے بچے
ہم مسلمانوں کے بچے، ہم نے فلسطین فتح کرنا تھا، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ فتح کرنا تھا، لیکن ہمارے بچے ہمارے کہاں پھنسے ہیں؟ گوچی ارمانی کی اینک چاہیے، شرٹ چاہیے، شوز چاہیے، پلاٹ چاہیے، بڑا یہ چاہیے، بڑا وہ چاہیے ہمیں عمران خان کی آئیڈیالوجی۔ سر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سر عمران خان کی آئیڈیالوجی آپ لوگوں کے ساتھ کلیش کر رہی ہے۔ آپ جتنی نیشن تیار کر رہے ہیں وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے بچے ہیں ساری کی ساری قوم۔ آپ اس قوم کی آپ نے وہ قوم بنا دی جو عمران خان آپ سے چاہ رہا تھا، وہ آپ نہیں دے پا رہے اس کو، آپ اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہمارا بہت بڑا ایک گیپ ہے جو ہمارا کریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں کسی کی دوسرے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں، میری فرسٹ ہینڈ آبزرویشن میں جمل دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، دوستوں کے بچے آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، سارے ملنے والے آتے ہیں، ان کو بھی آبزرو کرتے ہیں، یہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہم انفارچونیٹلی ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے جس کی عمران خان بات کر رہا تھا۔ چاہیے ہمیں عمران خان، اور عمران کے ساتھ گوچی ارمانی بھی چاہیے۔ اس کو گوچی ارمانی اور عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ عمران خان از بیسڈ آن، اس کی آئیڈیالوجی بیسڈ آن ایمان، اللہ پہ ایمان، انسانیت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بیس کے اوپر اس کی آئیڈیالوجی ہے۔ اور آپ کی آئیڈیالوجی کس بات پہ بیس کرتی ہے؟ گوچی بھی ہونی چاہیے، ارمانی بھی ہونا چاہیے، ٹٹور بھی ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو مشورے ایسے ان لوگوں سے ان نوجوان آپ کو دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیا کر کے رہے ہیں، ان کی دماغ کہاں کام کر رہے ہیں، کون سے اسکولوں یونیورسٹی سے پڑھے۔ اب یقین کریں ڈگری لے بچے ایسے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کل پرسوں ایک دوست نے بھی میں ویڈیو دیکھا تھا، پاکستان میں یہ حالات ہے کہ ڈگری ان کے پاس جو ہے نا وہ بڑی بڑی ہیں، اور ان سے اب چند جملے انگلش کے نہیں لکھوا سے، سارے دے سارے مریم دے بھن بھرا نے، مریم صفدر دے، مریم نواز شریف دی کڑی۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ بہر ایمان جو ہے، ایمان کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ جب تک آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو فلی موٹیویٹڈ نہیں کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ نہیں جا سکیں گے۔ اور ہم انفارچونیٹلی، ہماری جو جنریشن ہے، میں اپنی جنریشن کی بات کروں گا، بزرگوں کی بات کروں گا، ہم وی آر ٹوٹلی فیل، ہمارے بزرگ بھی فیل ہوئے، ہم بھی فیل ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی نیشن کو کچھ دیکھ نہیں جا رہے۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا پاکستان کی جن زی میں کہ وہ کھڑی ہو جائے گی اور پتہ نہیں انقلاب لے آئے گی۔ 60% پاکستان کا نوجوان ہے، کہاں پہ کھڑا آج نوجوان؟ روزی روٹی پہ لگا ہوا ہے، کچھ کام کرنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ نے عمران خان کی آئیڈیالوجی کو لے کے چلنا ہے تو آپ کو اللہ پہ، آپ کو کوئی بندہ کہتا جی یہ مسلمانوں کا فلسفہ یہ ہے وہ ہے، سر نہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتے چنگیزی۔ آپ دین کو سیاست سے الگ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ چنگیزی میں مبتلا ہو جائیں۔ چنگیزی کیا ہے؟ علامت ہے قتل و غارت گری کی، جبر کی، ظلم کی۔ سیاست رحم کی بنیاد پہ ہوگی، رحم نہیں ہوگا تو سیاست نہیں ہوگی۔ آپ کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا، رحم نہیں ہوگا، لوگوں سے جا کے کام نہیں کر پائے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے سیاست بھی، یہ سیاست ہے، یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، دین کے ساتھ ہی تو تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاست دان ہی تھے، وہ پیغمبر بھی تھے، وہ رہبر بھی تھے۔ ان سے زیادہ آپ کو کہاں سیکھنے کا موقع ملے گا؟ انسانیت کی خدمت اور پھر سیاست سے الگ کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ عمران خان کی آئیڈیالوجی اس بندوں نے فالو کرنی ہے، جن نوجوانوں نے فالو کرنی ہے، دیکھیں ذہن میں رکھیں، عمران خان کو مکمل طور پہ دیکھیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ یو نیڈ ٹو گرو اپ۔ جب تک آپ گرو نہیں کریں گے، اندر سے گرو نہیں کریں گے، باہر سے گرو نہیں کریں گے، آپ کبھی کہیں اچیو نہیں کر سکے۔ صرف آپ آئے ہیں اس دنیا میں، آپ جانور کی طرح آئے ہیں، آپ اپنی شادیاں کریں گے، بچے پیدا کریں گے، اور بچے پیدا کر کے آپ مر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو عہدے مل جائے، کوئی سینٹ میں کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو پارلیمنٹ میں عہدہ مل جائے، کوئی ڈی سی لگ جائے، کوئی کمشنر لگ جائے، لیکن آپ بیسیکلی ایک جانور کی شکل ہے۔ دیٹس اٹ۔ احساس نہیں ہے آپ کے اندر، آپ ایک جانور کی شکل ہے۔ جتنا آپ بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھ جائیں، لیکن آپ جانور ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔